السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ بالکل ٹھیک، ویری گڈ، شاباش۔ کیا کر رہے تھے؟ جی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پڑھائی کا ٹائم ہے، تو ابھی ہم آتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف۔ میں آپ لوگوں کو انتظار نہیں کرواتی کیونکہ آپ لوگ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے قواعد، لیکن قواعد میں کیا؟ سوچئے کیا کروانے جا رہی ہوں میں؟ اوکے، ان تصاویر کو دیکھ کے سوچئے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ میں کیا کروانے جا رہی ہوں۔ جیسے یہ سیب ہے، گاڑی، کھلونا مطلب گاڑی، بچے، جوتا، باغ۔ جی، یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں۔ جی، چیزوں جیسے یہ ایک جگہ کا نام ہے باغ، یہ بچے ہیں، یہ ایک پھل کا نام ہے، یہ ایک سواری کا نام ہے، یہ جوتے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو یہ نام ہے چیزوں کے، مطلب کسی جگہ کا، بچوں کا، کسی بھی چیز کا یہ نام ہے۔ تو کسی نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جماعت 2 میں بھی پڑھا ہے، کسی نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ جی، اسم کی تعریف ہے کسی چیز، جگہ یا انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلاً غبارہ، پینسل، کتاب، پاکستان، لڑکیاں، لڑکے، الماری، کراچی۔ جیسے یہ چیزوں کے نام ہے نا، کراچی شہر کا نام ہے، پاکستان ایک ملک کا نام ہے، کتاب بھی ایک چیز ہے، پینسل بھی، غبارہ بھی، لڑکے لڑکیاں انسان ہیں۔ اسی طرح کسی بھی چیز، جگہ یا انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جی، اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جی، اسم معرفہ کسی خاص نام کو کہتے ہیں، کسی خاص چیز، جگہ یا انسان کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کراچی، قرآن مجید، خاص نام ہے یہ، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم معرفہ۔ اسی طرح لاہور ہو سکتا ہے، اسلام آباد، یا کوئی اور نام ہو سکتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی بھی خاص نام، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم معرفہ۔ دوسرا ہے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ عام نام کو، مینز کسی چیز یا جگہ کے عام طور پر لیے جانے والے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلاً آدمی، شہر یا کتاب۔ اب یہ دیکھیں کہ کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اسم نکرہ کہیں گے، لیکن جب کتاب کا ہم نے نام لے لیا، قرآن مجید، کتاب کا نام جیسے آپ کی اردو کی کتاب ہے سدا بہار، یا آپ کی انگلش کی کتاب کا نام ہو سکتا ہے، کوئی بھی کتاب کا جب ہم نام لے کے اس کو مخصوص کر دیں گے تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا ہم نام لے کے اس کو بلائیں گے، وہ ایک خاص ہو جائے گا نا، جیسے آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کسی خاص کو بلائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم معرفہ۔ لیکن عام طور پہ جب ہم کسی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسم نکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شہر بھی ہم جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں بہت خوبصورت شہر ہیں، اب یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ عام طور پر ہم اس کو
پاکستان کے مخصوص حصوں کو شہر کہتے ہیں۔ عام طور پر لیے جانے والے نام کیا ہیں؟ شہر۔ لیکن جب کسی مخصوص شہر کا نام آئے گا جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، تو وہ کیا کہلائیں گے؟ اسم معرفہ۔ عام طور پر لیے جانے والے نام اسم نکرہ، خاص نام مطلب خاص کسی شہر کا، انسان کا، کتاب کا نام اسم معرفہ کہلائے گا۔ بچوں، آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے آج اسم اور اسم کی اقسام پڑھی ہیں۔ اسم کسی نام کو کہتے ہیں، اسم کسی نام کو کہتے ہیں۔ اور خاص نام کیا کہلاتا ہے؟ 2 آپشن دیے ہوئے میں نے، اسم نکرہ یا اسم معرفہ۔ سوچئے، خاص نام کیا کہلاتا ہے؟ جی، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اور عام طور پر لیے جانے والے نام کو کیا کہتے ہیں؟ جی، عام طور پر لیے جانے والے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ۔ شاباش۔ تو بچوں، ہم نے آج اسم اور اسم کی اقسام پڑھا۔ آج میں آپ کو گھر کا کام دوں گی کہ آپ خود کریں گے۔ کوئی بھی کہانی پڑھ لیجئے گا یا کوئی سبق پڑھ لیجئے گا اپنی کتاب کا، اس میں سے 3 اسم معرفہ اور 3 اسم نکرہ لکھنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کتاب یا کوئی کہانی پڑھیں گے تو اچانک سے آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اگر کوئی اسی طرح کا نام آئے گا نا، اسم نکرہ یا اسم معرفہ، تو فوراً سے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ اسم نکرہ ہے، یہ اسم معرفہ ہے۔ تو جب وہ آپ پڑھیں گے تو اپنی کاپی پہ خوش خط لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔